السلام علیکم. میرا نام ڈاکٹر نوید احمد شیخ ہے اور آج جس ویڈیو کے ٹاپک کے ساتھ ہم آپ لوگوں کے پاس آئے ہیں وہ ایک بہت ہی منفرد، وہ بالکل ایک الگ قسم کا ٹاپک ہے، اور وہ ٹاپک ہے کہ پوسٹ کووڈ کورونا نے ہمیں کون کون سے سبق سکھائے. آپ لوگوں کو پتہ ہے جب بھی کوئی مصیبت آپ کی زندگی میں آتی ہے تو وہ صرف مصیبت نہیں آتی ہے، آپ کو اس مصیبت کو فیس کرنے کے لیے جو ہمت اور اس کے بعد وہ مصیبت چلے جانے کے بعد جو سبق ملتا ہے، وہ اصل اس کا جو ہے مقصد ہوتا ہے اس مصیبت کا، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا قدرت کی طرف سے فرام نیچر جو بھیجی جاتی ہے آپ کے اوپر، اس کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ زندگی میں کوئی نہ کوئی آپ کو سبق دے کر جائے. تو سب سے پہلے یہ ہمارا جو آج کا ٹاپک بھی یہی ہے کہ کورونا نے جاتے جاتے ہم انسانوں کو کیا سبق سکھایا، کورونا نے جاتے جاتے ہم مسلمانوں کو یا ہم انسانوں کو کیا سبق دیا. تو میں سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتا ہوں کہ میں نے سب سے پہلا کیا سبق مجھے ملا. میں آپ یقین مانے یہ میں بات بتا رہا ہوں آپ کو اینڈ آف دا فیب کی یا فرسٹ ویک آف دا مارچ کی. آئی واز سٹنگ ان دا ہاسپٹل. میں بہت پریشان تھا. منڈے کا دن تھا، سنڈے زبردست ہم نے پارٹی کی، کول چل، اور منڈے کو صبح سویرے آ کے ہاسپٹل میں مریض دیکھ رہے ہیں اور پریشانی، یار کیا کہاں سے منڈے کیوں آتا ہے زندگی کے اندر، منڈے کو نہیں آنا چاہیے، سنڈے ہی ہونا چاہیے. تو میرے دل سے ایک نکلی، میرے دل سے ایک دعا نکلی، یا اللہ ہماری زندگی میں سنڈے کیوں نہیں ہے، یہ منڈے کیوں آتے ہیں. آپ یقین مانیں میں یہ سوچ رہا تھا کہ چلے ایک پورا ہفتہ سنڈے نہیں ہو سکتا، کم از کم 4-5 دن تو سنڈے ہو جائے. اسی کے 2 ہفتے بعد، ایگزیکٹلی 2 ہفتے کے بعد لاک ڈاؤن اناؤنس ہو جاتا ہے 21 مارچ کو کہ بھائی لاک ڈاؤن ہے اور نکلنا نہیں ہے. اس کے بعد ہمارے کچھ آورز کم ہو جاتے ہیں، ڈیز کم ہو جاتے ہیں، ہم بجائے روزانہ جانے کے ایوری 3rd ڈے 4th ڈے، اور وہی لاک ڈاؤن آپ نے اپنے گھر کو جیل بنا دیا. پھر مجھے احساس ہوا کہ مجھے یہ دعا نہیں مانگنی چاہیے تھی، مجھے کچھ اور مانگنا چاہیے تھا. مجھے یہ مانگنا چاہیے تھا کہ یا اللہ مجھے صحت عطا فرما، مجھے خوشی عطا فرما، مجھے کامیابی عطا فرما. مجھے اسپیسیفائی نہیں کرنا چاہیے تھا کہ مجھے یہ چیز چاہیے، مجھے سنڈے چاہیے، مجھے چھٹیاں چاہیے. یقین کیا ہوا پھر؟ ہم لوگ بیزار ہو گئے اپنی زندگیوں سے. اس کے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ آپ کو کبھی بھی نہیں پتا جو آپ کو دیا جا رہا ہے فرام نیچر، جس نے بھی آپ کو پیدا کیا ہے، آپ جس کو بھی مانتے ہیں، جس بھی قدرت والے کو آپ مانتے ہیں، جس کی بھی آپ پیروی کرتے ہیں، جس نے بھی آپ کو پیدا کیا ہے، اس سے کبھی بھی یہ نہ مانگیں، کبھی بھی یہ نہ مانگیں کہ یا اللہ مجھے یہ چیز دے دے. آپ اس کو ہمیشہ اپنی خوشی کے لیے یہ مانگیں، یا اللہ مجھے خوش رکھ. ہمیشہ کسی چیز کے پیچھے مت بھاگیں کہ یہ چیز اس طرح ہو جائے. کیوں؟ کیونکہ جس طرح آپ چاہتے ہیں اگر ہو بھی گئی نا، آپ کو کبھی بھی خوشی نہیں ہوگی. یقین مانے ہر بندہ یہ کہتا تھا یار ہمیں چھٹیاں مل جائیں. جب آپ کو ایک دم تو چھٹیاں ملی، بندہ بیزار ہو گیا اپنے گھر کے اندر. تو یہ آپ کو سب سے بڑا سبق ملتا ہے. اس کے بعد جو ہمیں سب سے بڑا سبق کورونا نے سکھایا، وہ یہ سکھایا کہ انسان کا غرور کتنا بڑا ہے، کہ میں یہ ہوں، میں آج ایٹمی طاقت بن چکا ہوں، میں تو آج فلانا US، میں تو آج فلانا رشیا، میں تو آج فلانا ڈمکانا، ایٹمی طاقت، ہائیڈروجن بم، چاند تک پہنچ گئے، مارس پر جا رہے ہیں. کیا ہوا؟ اتنی تحقیقات، اتنی سائنٹیفک ریولوشن کہہ رہے ہیں کہ بھائی روبوٹکس آ گئی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا. وہ نہ نظر آنے والا جراثیم جو کسی کو نظر نہیں آ رہا، اس نے اس پوری دنیا کے انسانوں کو گھٹنوں کے بل بٹھا دیا. تو ایک بات ذہن میں رکھیں، غرور انسان کی چادر نہیں ہے، غرور اس پیدا کرنے والے کی چادر ہے جس نے پیدا کیا. آپ نے ہمیشہ اپنا سر جو ہے نا جھکا کے رکھنا ہے. پھل بھی ہمیشہ اسی درخت پہ رکھتا ہے جس درخت پہ پھل لگا ہوا ہوتا ہے نا، وہ درخت جھکا ہوا ہوتا ہے. اور جس درخت میں لچک ہوتی ہے وہ کبھی بھی ہوا سے ٹوٹتا نہیں ہے. جو درخت یوں تناور کھڑا ہوتا ہے وہی ٹوٹتا ہے. تو اس لیے اپنے آپ کے اندر لچک پیدا کریں اپنے اندر. اللہ کورونا نے آپ کو یہ سکھایا کہ یہ آپ کچھ بھی نہیں ہو. آپ نے جو اپنے اندر یہ کیا، آپ کچھ بھی نہیں ہو. اس کے علاوہ ہمیں کورونا نے ایک اور چیز سکھائی، اتنی خوبصورت چیز ہمیں کورونا نے سکھائی کہ جنگ صرف ہتھیاروں سے نہیں لڑی جاتی. جنگ محبت سے، احساسات سے، ایک دوسرے کا خیال کر کے، چیزوں کو بانٹنے سے، محبتوں کو بانٹنے سے، نفرتوں کو ختم کرنے سے. جب کورونا آیا ہر بندوں نے اپنے راشن بانٹنا شروع کیے، لوگوں نے اپنے پیاروں کا خیال رکھنا شروع کیا، اپنے پیاروں کی خاطر ان سے ملنا ختم کر دیا. ٹھیک ہے؟ تو جنگیں صرف اس سے نہیں لڑی جاتی، جنگیں کلموں سے. جیسے آپ کے ڈاکٹروں نے اپنی نالج سے، اپنی قلم سے، اپنی عقل سے اس جنگ کا مقابلہ کیا. تو جنگ صرف مکوں سے، گھوسوں سے،
बारूदों से, एटमी बमों से, आपके G3 से, MP5 बंदूकों से, इनसे, क्लेशनकोफ से, इनसे नहीं लड़ी जाती जंग। आपकी कलमों से भी लड़ी जाती है, वर्कों से भी लड़ी जाती है, किताबों से भी लड़ी जाती है, अकल से भी लड़ी जाती है, ज़र्फ से भी लड़ी जाती है, एहसास से भी लड़ी जाती है, प्यार से भी लड़ी जाती है, इंसान का ख्याल रख कर भी लड़ी जाती है। तो हमने जो आज वबा से जंग लड़ी, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मैं आपको डराना नहीं चाहता, बस थोड़ा सा कर्व जो ऊपर उठा है वो थोड़ा ध्यान में रहे कि वो थोड़ा उठेगा, तो उस पर ये बिल्कुल परेशानी हो ना। जो लोग अभी ये कह रहे हो डॉक्टर साहब तो ये बात कर रहे हैं, कोरोना तो लोग कह रहे हैं फैल रहा है, तो भाई कोरोना थोड़ा सा कर्व उठेगा, लेकिन इंशाल्लाह वो पीक नहीं आएगी। इंशाल्लाह काफ़ी सारी चीज़ें बेहतर हो गई हैं। तो पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव रहें। और क्या हमें कोरोना ने सिखाया? कोरोना ने हमें ये सिखाया कि आप इंसान जो है ना, ये जो पॉपुलेशन है, जो अवाम है, ये एक ताकत है। ये जिस चीज़ की नफ़ी कर देगी वो नफ़ी हो जाएगी। इंसान ने पता नहीं कुछ ना चाहकर भी पेट्रोल खरीदना बंद कर दिया, ज़रूरत नहीं थी। जब ज़रूरत नहीं थी तो पेट्रोल माइनस में चला गया। लोग उनको मुफ्त में देने लगे कि यार हमारे पास रिजर्व करने के नहीं, क्योंकि पेट्रोल तो बन रहा है, हमारे पास रिजर्व करने की जगह नहीं है, इसको बराए मेहरबानी यार ले जाओ। और माइनस में चला गया पेट्रोल। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने उसको इस्तेमाल नहीं किया। तो इसी तरीके से अगर आपने होर्डिंग को, अगर आपने ना मुनाफाखोरी को, अगर आपने इन चीज़ों से जंग लड़नी है, कोरोना ने हमें इकॉनमी भी सिखाई कि अगर आप होर्डिंग कर रहे हैं, आप ज़्यादा खरीदारी, और इसके बनस्बत जिन मेडिकल स्टोर्स पे दवाइयों की होर्डिंग हुई, वो दवाइयाँ महंगी हो गई। तो ये हमें पता लगा कि जितनी भी चीज़ें हमारे बाजार में बिक रही हैं, उनकी इकॉनमी, उनका जो प्रॉब्लम है महंगा होने या सस्ता होने का, वो यही है कि हमारी कंजप्शन है। अगर कोई चीज़ मुनाफाखोरी में आ रही, कोई बंदा उसकी मुनाफाखोरी कर रहा है, उसके ऊपर ज़्यादा मुनाफा कमा रहा है, आप उसको खरीदना छोड़ दें। आपको भले उसकी कितनी भी ज़रूरत है, आप सिर्फ एक हफ्ता छोड़ दें, आप यकीन माने वो चीज़ सस्ती हो जाएगी, क्योंकि उसकी कोई अहमियत ही नहीं रहेगी। उन्होंने मुनाफाखोरी करके उस चीज़ को जमा करके रखा हुआ है। और अगर आप किसी चीज़ को महंगा करना चाहते हैं गलत तरीके से, तो जो लोग करते हैं वो यही हुआ, लोगों ने दवाइयाँ खरीद कर रखना शुरू कर दी और दवाइयाँ सारी महंगी हो गई। तो यहाँ से हमें कोरोना ने एक सबक दिया कि हमें ये काम नहीं करना, हमें ये काम हरगिज़ नहीं करना, और जो भी गलत काम करता है हमें वो चीज़ छोड़ देनी। पेट्रोल महंगा हो रहा है, पेट्रोल छोड़ दो, चीनी महंगी हो रही है, चीनी छोड़ दो। इसी तरीके से उसका अल्टरनेट चीनी नहीं है, गुड़ खाओ, थोड़े दिनों के लिए गुड़ खाओ। थोड़े दिनों के लिए कोई चीनी छोड़ देगा, कोई मर नहीं जाता यार। आटा महंगा हो रहा है, चावल खाना शुरू कर दो, चावल महंगा हो रहा है, आटा खाना शुरू कर दो। कहने का मकसद ये है कि ये सब हम हैं, हमारे अंदर ताकत है कि हम चीज़ों को उतार और चढ़ाव कर सकते हैं। कोरोना ने हमें यह सिखाया कि सिर्फ साथ रहने से मोहब्बत नहीं है, दूर दूर रहने से भी मोहब्बत है। ठीक है, हमने एक दूसरे का ख्याल किया, हम एक दूसरे से दूर दूर है। क्यों? क्योंकि हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। इसलिए ये कहना कि यार वो तो मुझसे मिलता ही नहीं है यार, ये तो, इसलिए जो आपसे दूर है, हो सकता है उसके दूर रहने में आपकी कोई भलाई हो। तो ये थिंक पॉजिटिव, हमेशा अच्छा सोचें। जब अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा। ठीक है, तो कोरोना ने हमें यह भी सिखाया कि जो लोग आपसे दूर रहते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो आपसे नफरत करते हैं, हो सकता है वो आपसे मोहब्बत भी करते हो। तो कोरोना ने हमें बेतहाशा चीज़ें सिखाई। कोरोना ने हमें सब्र व तहम्मुल सिखाया कि आप सब्र से काम लें, एक जगह बैठे रहें, आप जल्दबाजी ना करें, बाहर ना निकलें, एहतियात करें। कोरोना ने हमें सफाई सिखाई कि सफाई निफ्स ईमान है, आपने अपने हाथ 24 घंटे धोने। ये वो सफाई जो हमारे 2000 साल पहले, हज़ारों साल पहले हमारे इस्लाम के अंदर या हर मज़हब के अंदर, सफाई हर मज़हब के अंदर है, हर मज़हब बताता है आपको साफ़ रहना है। और हम लोग इंसान क्या करते हैं, अपना घर साफ़ रखते हैं, बाहर कचरा, कूड़ा करकट। आप भी तो बाहर जाते हैं, बाहर से अंदर आते हैं, बीमारी अपने साथ ले आते हैं। ये कोरोना ने आपको सिखाया कि सिर्फ घर साफ़ नहीं रखना, आपको बाहर का मोहल्ला भी साफ़ रखना है, आपको अपने पड़ोस का ख्याल भी रखना है, आपको अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल भी रखना है। तो आपने, दूसरा कोरोना ने हमें कुर्बानी सिखाई कि आपको तो सिम्टम्स नहीं है, हो सकता है आपको कोरोना हो, इसलिए आपने अगले का ख्याल रखना है, आपने अपने भाई का ख्याल रखना है, आपको सिम्टम्स नहीं है, उसको भी सिम्टम्स नहीं है, लेकिन आपने उसके ख्याल की खातिर, उससे मोहब्बत की खातिर, भाईचारे की खातिर आपने उससे नहीं मिलना है। तो कोरोना ने हमें यह भी सिखाया। तो कहने का मकसद है, इस इतनी बड़ी मुसीबत ने हमें इतने बेताशा, आप जिस तरफ नज़र दौड़ाएंगे, तो कुछ साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि जब भी कोई पैंडेमिक आती है तो इंसान के ऊपर साइको सोशल इम्पैक्ट्स छोड़ के जाती है, वो सारी ज़िंदगी के लिए रहते हैं। ये भी आप देख लें, मीटिंग जूम पे होने लगी, ऑनलाइन बैंकिंग आम हो गई, लोग जो ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करते थे वो ज़्यादा आम हो गई, ऑनलाइन कुर्बानियाँ आम हो गई। कहने का मकसद है टेक्नोलॉजी की
اس میں کچھ چیزیں اچھی بھی ہوئی, کچھ چیزیں بری بھی ہوئی, لیکن میں صرف یہ بولنا چاہ رہا ہوں کہ پینڈیمک کے گزر جانے کے بعد کچھ چیزیں کا سائیکو سوشل امپیکٹ ہوتا ہے, وہ عام ہو جاتی ہیں, وہ پینڈیمک کے بعد ویسی کی ویسی چلتی رہتی ہیں. ایسے ہی ابھی جو زوم کی میٹنگز ہیں آپ مجھ سے لکھوا لیں, ایوری بڈی از کمفرٹیبل ود زوم, تو اب وہ جتنی آپ کی میٹنگز جو پہلے وداؤٹ زوم ہوا کرتی تھی جس میں فزیکل پریزنس زیادہ ضروری تھی, کورونا نے میں یہ بتایا فزیکل پریزنس ضروری نہیں ہے, آپ کے مینٹل پریزنس ہونا بہت ضروری ہے. تو دیٹس وائی آن زوم آپ مینٹلی پریزنٹ ہیں, آپ اپنا مائنڈ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کی تصویر نظر آ رہی ہے, لیکن فزیکل پریزنس از نتھنگ. تو آپ کو اپنے جسم کو سنوارنے کی بجائے آپ کو اپنا دماغ, آپ کو اپنی باتیں, آپ کو اپنا اخلاق, آپ کو اپنی گفتگو کو سنوارنا ہے. تب تو کورونا نے آپ کو بے تحاشا سبق, بے تحاشا لیسن سکھائیں, جہاں جس طرف نظر دوڑائیں گے وہاں آپ کو اس کے فائدے نظر آئیں گے. ہاں میری بالکل, میں بہت نقصانات ہوئے, ٹھیک ہے, بہت زیادہ نقصانات ہوئے پوری دنیا کے اندر. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اللہ معافی دے کہ یہ بہت کوئی اچھی چیز ہوئی, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک غلط چیز کے اندر بھی ایک اچھی چیز اگر ہم دیکھیں تو ہمیں نظر آتی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہر مصیبت کے اندر سبق ہوتا ہے, اور اگر آپ اس سبق کو سیکھیں گے تو آنے والی مصیبتوں سے آپ نمٹ سکتے ہیں, ان سے آپ لڑ سکتے ہیں, بجائے اس کے کہ آپ اس پہ روئیں. تو ہر چیز کا فائدہ اٹھائیں. اللہ تعالیٰ نے, ہمارے پیدا کرنے والے نے, جس کو بھی آپ مانتے ہیں, جس نے بھی آپ کو پیدا کیا ہے, اس نے اس دنیا کے اندر کوئی بھی چیز بے مقصد نہیں بنائی, ہر چیز کا مقصد ہے. کورونا نے ہمیں یہ بھی سکھایا کہ ہر چیز کا مقصد ہے. میں ایک نہ نظر آنے والا جراثیم ہوں, لیکن میرا ایک مقصد ہے, میں نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا, میں نے ان کو وجود یاد دلا دیا, تو اس کا بھی ایک مقصد ہے. اسی طریقے سے ایک اینٹی سے, ایک چونٹی سے لے کے نا ایک ہاتھی تک سب کا مقصد ہے. اس لیے جو انسان یہ سوچتا ہے یار میرا تو کوئی مقصد ہی نہیں زندگی کا, میں بڑا فضول ہوں, نہیں بھائی, آپ کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے, آپ کا دنیا میں کوئی نہ کوئی مقصد ہے, وہ مقصد آپ نے ڈھونڈنا ہے. اور اگر کچھ سمجھ میں نہ آئے تو ایک بات یاد رکھنا, اللہ تعالیٰ نے آپ کو انسان کی خدمت کے لیے بھیجا. اس کورونا نے ہمیں یہ بھی سکھایا کہ جس نے انسان کی خدمت کی, اس نے اپنے آپ کو اتر پایا, اس نے اپنے آپ کو بہتر پایا, وہ بہتر, اس نے اب سیلف سیٹسفیکشن پائی, اس کو کچھ بھی نہیں ہوا. اور کورونا نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ یہ جو ڈاکٹر ہیں پاکستانی, یہ اتنے بھی 2 نمبر نہیں ہیں, یہ اتنے بھی برے نہیں ہیں جتنا ان کو گالیاں پڑتی ہیں, جتنا ان کو جوتے پڑتے ہیں. کیوں؟ یہ وہی تو ڈاکٹر ہیں جو بیچارے اپنا خون دے رہے ہیں, کورونا میں علاج بھی کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, منافع خوری بھی ہوئی, غلط کام بھی ہوئے, میں سارے ڈاکٹروں کی بات نہیں کر رہا, لیکن عام عوام میں اگر پلازما لینے کی بات آئی تو اس کو 4 لاکھ میں بیچنے کے لیے چل پڑے ہماری عوام. اور وہ یہ وہی عوام تھی جو ہمیں تانے دیتی تھی, بھائی یہ تو ڈاکٹر ہے, 2500 روپے 2000 روپے فیس لے رہا ہے, کس چیز کی فیس لے رہا ہے یار, وہ تو بیچارہ پڑھ کے آیا ہے 15-20 سال, تو نے کون سا کارنامہ کیا ہے, تیرا تو کورونا ٹھیک ہوا ہے, تو مفت میں بلڈ دے دے, بھائی صدقہ جاریہ کر کے دے دے, اللہ کا نام کر کے دے دے, تو کیوں اپنے خون کو بیچ رہا ہے؟ اپنے خون کو بیچنا مطلب آپ کے جسم کے کسی عضو کو بیچنا ہے, جسم کو بیچنا ہے. جسم کو کون بیچتا ہے, میں نام نہیں لینا چاہتا, آپ لوگوں کو سب پتہ ہے یہ کون سا کاروبار ہے. تو یہ کورونا نے انسان کے اندر تفریق بتا دی کہ کون سا انسان ہے, کون سا جانور ہے, اور کون جانور سے بھی گرا ہوا ہے. تو کورونا نے آپ کے سامنے ہر چیز جو پردے لگے ہوئے تھے وہ گرا کے رکھ دیے انسان کو. یہ دیکھیں اس بیماری کی حالت کے اندر لوگوں میں آپ نے دیکھی کتنی نفسا نفسی تھی. تو سوچے قیامت کے وقت ہر بندہ جب نفسن کر رہا ہوگا, اس وقت کون آپ کے ساتھ ہوگا؟ کوئی ساتھ نہیں ہوگا, صرف آپ کو آپ کا اخلاق اور آپ کا کردار آپ کے ساتھ ہوگا. تو کورونا نے ہمیں یہ بھی بتایا, آپ بات کرتے رہیں گے, ختم نہیں ہوگی, لیکن اس وبا نے ہمیں بے تحاشا سبق دیے ہیں. ان سبق کے اوپر عمل کریں, صبر و تحمل سے کام لیں. پریونشنز آپ نے ابھی بھی رکھنی ہے. کورونا مکمل طور پہ ختم نہیں ہوا ہے, دھیما ہوا ہے, ہمیں کوشش کرنی ہے ابھی بھی اسی طریقے سے لڑنا ہے. میں بہت خوش ہوں کہ اللہ کا شکر ہے پاکستان کے اندر اتنی زیادہ کیجولیٹیز نہیں ہوئی, جتنا ہمیں ڈر تھا, جتنا ہمیں خوف تھا, جتنی ہمیں ایکسپیکٹیشن تھی. ہمیں بہت ڈر تھا, یقین مانے, میں خود بہت سہما ہوا تھا, لیکن اللہ کا لاکھ شکر ہے وہ چیزیں بہتر ہو چکی ہیں. لیکن اب ہمیں اس کو اور بہتر سے بہترین بنانا ہے. ماسک کا استعمال کرنا ہے, سینیٹائزر, اور یہ آپ مجھے یاد رکھیے گا, یہ ماسک اور سینیٹائزر اب آپ کی زندگی کا حصہ بن چکا ہے. کیوں؟ کیونکہ اب آپ کو عادت پڑ چکی ہے 6 مہینے کے اندر, اور یہ اچھی عادت ہے. آپ اب اسی طریقے سے رہیں گے, اپنا ہاتھ صاف کرتے رہیں گے, بیماریاں بہتر ہو جائیں گی. اس کے کچھ برے بھی ایکسپیکٹس ہیں, اس پہ ابھی ڈسکشن نہیں کرتے, جسٹ ٹاک اباؤٹ گڈ تھنگس رائٹ ناؤ. تو یہ میں آپ کو بات کروں گا کہ یہ بھی ایک جو ہے کورونا کی جو ہے مہربانیاں ہیں.
تو وہ ایک بیماری تو تھی بہت بڑی، لیکن اس نے ہمیں بے تحاشا سبق دیے. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میں آپ کا اپنا ڈاکٹر نیس. اللہ حافظ.